اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے تصدق سے ہم سب کو حسین کے چاہنے والوں میں قرار دے۔ کتنی پیاری باتیں ہیں، کتنی عظیم باتیں ہیں اور کتنی سمپل باتیں۔ جب قاسم نے اپنے چچا سے پوچھا تھا، چچا جان کیا میرا نام بھی محضر شہادت میں موجود ہے؟ پہلے تو یہ بتاؤ کہ موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آقا موت کے ہارے مسافر کی نیند سے زیادہ سکون بخش اور شہد سے زیادہ شیریں ہیں، بشرطے کہ وہ حق کی حمایت میں جہاد کے بعد نصیب ہو۔ امام نے مسکرا کے کہا، تو بس فیصلہ ہو گیا، تم نابالغ نہیں ہو، تمہیں جہاد کرنے کا حق ہے۔ 7ویں تاریخ سے پیاسے قاسم ابن حسن کی نوخیز چہرے پر مسرت کی بہاریں کھل گئیں۔ نہایت فخر سے عباس اور علی اکبر کی طرف دیکھا اور ہنس پڑے۔ شاید وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ قاسم تم ابھی چھوٹے ہو۔ امام علی مقام نے کہا، قاسم یہ جہاد کوئی عام جہاد نہیں ہے، 2 فوجوں کا مقابلہ نہیں ہے۔ ایک جبروت ظالم فوج نے مٹھی بھر امن پسندوں کو چاروں طرف سے گھیر کر قتل کرنے کا سامان کیا ہے، اس لیے جہاد کی ساری شرطیں زائل ہو گئیں۔ آج ہماری اس بے بساط فوج کا بچہ بچہ سپاہی ہے۔ تم اون محمد، حتیٰ کہ 6 ماہ کے علی اصغر پر سے بھی پابندی اٹھ چکی ہے۔ تم میں سے ہر ایک اپنے مورچے کا سپاہی ہے۔ قاسم گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ چچا جان کیا یہ ظالم خیموں میں اندر آئیں گے؟ امام نے بھتیجے کی طرف حسرت سے دیکھا اور کہا کہ قاسم نہیں، ہم خود علی اصغر کو میدان جنگ میں لے کر جائیں گے۔ ہماری زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی خیمے میں آ جائے۔ قاسم مسرت سے جھوم اٹھے، جیسے انہیں پروانہ موت نہیں، ہفتے اقلیم کی بادشاہت مل گئی ہو۔ رات کا سوگوار گریبان چاک ہوا اور غم و اندوہ سے نڈھال صبح نمودار ہوئی۔ چاند کا سنہرا مکھڑا پک ہو گیا تھا۔ سورج کا کٹورا بوند بوند نور کی کرنوں سے بھرنے لگا۔ ستاروں کی تھکی ماندی فوج نے آسمان سے کوچ کی ٹھانی اور خاک کے ذرے سونا لٹانے لگے۔ جیسے ہی دنیا کو منور کرنے والے سورج نے سر اٹھایا، ستاروں کی چاندی اوس کی مانند آسمانی خلاؤں میں پگھل گئی۔ سسکتی شمع نے پروانوں پر ایک حسرت بھری نظر ڈالی اور دم توڑ دیا۔ امام کے خیموں میں سناٹا تھا۔ نقارے دم بخود تھے۔ کائنات پیغمبر خدا کے بے کس نواسے کے قتل کے خوف سے لرز رہی تھی۔ بوڑھے آسمان کی کمر جھک گئی تھی، خاک ماتم کنا تھی۔ فرات کی موجوں کا کلیجہ شدت غم سے چاک تھا۔ حسین ابن علی نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا، دوستو لو صبح ہو گئی، خدا کی حمد و ثنا کا وقت ہے، اٹھو فجر کی نماز ادا کرو۔ یہ سب سن کر سب کے سب کھڑے ہو گئے، لباس فاخرہ زیب تن کیے، عمامے باندھے، کاندھوں پر خشک رنگ ابائیں، جسموں کو عطر سے مشک سے بسایا، چہرہ تقدس کے نور سے روشن تھے، پیاسے ہونٹوں پر اللہ کا نام تھا۔ معلوم ہوتا تھا قتل گاہ جانے کی تیاری نہیں، کسی جشن میں شرکت کی دھوم دھام ہے۔ سبھی شاداں پر ہاں خیموں سے نکلے۔ رات کی گھٹن اور کوفت کا چہروں پر نام و نشان بھی نہ تھا۔
ایک دم امام کی پکار سن کر سب چاقو چوبند ہو گئے. یاسیت کے بادل چھٹ گئے. پھولوں کی خوشبو سے فضا مہک اٹھی. نسیم سحر کے لطیف و خنک جھونکوں سے پیاس کی شدت میں کمی آ گئی. چڑیاں چہچہانے لگیں. سب نے حسرت سے نہر کی طرف دیکھا مگر دل بوجھل نہ ہوئے. فرات کی موجیں بے قراری سے مچل رہی تھیں. امام نے اپنے فرزند علی اکبر سے کہا، علی اکبر آج تم اذان دو. کہ امام کا جو مؤذن تھا حجاج ابن مسروق، امام نے نہ جانے کیا سوچ کر شبیہ پیغمبر سے کہا، علی اکبر آج تم اذان دو. شاید کہ کسی کے دل میں رسول کی آواز سن کر ان کے نواسے کے لیے کوئی ہمدردی جاگ اٹھے. شاید کہ لوگ سوچنے لگیں ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. علی اکبر کی آواز اس سوز اور حزن کے ساتھ بلند ہوئی. لگتا تھا کائنات میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے علاوہ اور کوئی صدا نہیں. سب کے سب امام عالی مقام کی امامت میں سجدہ خالق میں جھک گئے. کائنات نے ایسی نماز نہ کبھی دیکھی ہوگی نہ کبھی سنی ہوگی. اللہ کو بھی اپنے پیارے بندوں پر پیار آ ہی گیا. فرشتے جھک جھک کر حسین کی عبادت کو دیکھ رہے تھے. ہمارا سلام ہو ان نمازیوں پر جنہوں نے نماز کو قائم کر دیا. آج اگر دنیا میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہیں، آج اگر نماز باقی ہے تو انہی چند افراد کی وجہ سے، ورنہ نماز قتل ہو گئی ہوتی. پتوں پر اوس کے قطرے نگینوں کی طرح لرز رہے تھے، مگر حسین اور ان کے ساتھی پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے تھے. سب کچھ فراموش کر کے امام عالی مقام نے بڑے ہی انہماک سے خدا کے حضور میں سر جھکایا. پھر امام عالی مقام نے خطبہ دیا. ہاں میرے عزیزوں، میرے بہادروں، جانثاروں، آزمائش کا دن آ پہنچا. یہ روز عاشورہ ہے. آج جنگ و جدل کا دن ہے، اپنے خالق سے وصال کا دن ہے. مبارک ہے یہ صبح کہ ہم حق کی خاطر جہاد کر رہے ہیں. شکر ہے خدا کا کہ ہم نے مکر و فریب کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے. یہ مرتبہ خوش نصیبوں ہی کو ملتا ہے. ہم خدا کے چنیدہ بندے ہیں. اس نے ہمیں خاص مقصد کے لیے منتخب کیا ہے. ہم سچائی کے امانت دار ہیں. آؤ مل کر ہم سب اپنے خالق کا شکریہ ادا کریں اور دعا کریں کہ وہ ہماری یہ حقیر سے قربانی قبول کرے. یہ صبح بھی مبارک ہے. آج کی شام بھی مبارک ہوگی. یہاں سے کوچ ہوگا تو منزل عرش بری ہوگی. ہماری پیاس تو دنیا نہ بجھا سکی. انشاءاللہ ہم آسمانی چشمے پر سیراب ہوں گے. بس اب تو ہماری یہی آرزو ہے کہ ہمارے قدم لغزش نہ کھائیں اور ہم عزت و آبرو کے ساتھ اپنے منزل پر سرخرو ہو کر پہنچیں. موت تو آنی ہی ہے، آج بھی آنی ہے اور کل بھی. تو یارو کیوں نہ اسے پورے وقار سے لبیک کہیں. ہم جانتے ہیں دشمن کی فوج سے غم ہے، بہترین ہتھیاروں سے لیس ہے، تازہ دم گھوڑے ہیں. اس جبر و تشدد کے سمندر کے مقابلے میں ہم ایک قطرہ ہیں، مگر بخدا یہ قطرہ آج طوفان بننے کا تہیہ کرتا ہے. مجبے میں مسرت کی لہر دوڑ گئی. ہمتیں دو چند ہو گئیں. ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے لگے. سب ہنسنے بولنے لگے. علی اکبر نے تکبیر کی آواز دی. دشت و صحرا گونج اٹھے. پتا پتا وجد میں آ گیا. بیٹے کی آواز سن کر ماں بھی در خیمہ پر آ گئیں. زینب بنت علی نے دور ہی سے بھتیجے کی بلائیں لیں. غنیم کے دل
انجانے خوف سے لرزنے لگے اور پسینہ چھوٹنے لگا۔ ادھر دشمن کی فوج میں قتل حسین کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ابن زیاد اور شمر چار طرف سے فوجوں کو ترتیب دے رہے تھے۔ برچھیاں چمک رہی تھیں، نیزے بلند ہو رہے تھے۔ گھاٹ پر اب تک میلہ سا لگا ہوا تھا۔ سپاہی آپس میں چہلیں کر رہے تھے، ایک دوسرے پر پانی اچھال رہے تھے، سکے مشکیں بھر بھر کر چھڑکاؤ کر رہے تھے۔ کوئی دم میں سورج طلوع ہو کر آگ برسانے لگے گا۔ جانور بھی پانی سے نکلنے کو تیار نہ تھے، مگر پورے گھاٹ پر مسلح فوج کا پہرا دو چند کر دیا گیا تھا۔ ایک آہنی دیوار تھی جو امام علی مقام کے عزیزوں اور دریا کے درمیان کھڑی تھی۔ دریا مجبور قیدی کی طرح کناروں پر سر پٹک رہا تھا۔ پانی بند ہوئے تیسرا دن تھا۔ سب کے حلق پیاس سے خشک تھے۔ ہر چہار طرف سبزہ لہلہا رہا تھا، مگر فاطمہ زہرا کا چمن سوکھ رہا تھا، ایک ایک قطرہ پانی کا۔ نہر علقمہ کا رو پہلا پانی آہنی دیوار کے پیچھے موجیں مار رہا تھا، مگر آل رسول بوند پر بھر پانی کیوں ترس رہے تھے، مگر پھر بھی کسی کی پیشانی پر شکن نہ تھی، کسی کے دل میں کوئی وسوسہ نہ تھا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے امام علی مقام نے اس سفر کو طے کیا، صحرائے کربلا میں آئے، جس مقصد کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، پروردگار ہمیں بھی اور سارے سننے والوں کو بھی اور سارے محبان اہل بیت کو اور ساری دنیا کے لوگوں کو اور تمام اپنے عباد اللہ صالحین کو امام کے چاہنے والوں میں سے قرار دے، امام کے مشن کو پورا کرنے والوں میں سے قرار دے۔ پروردگار عالم ہماری اس قلیل ترین عبادت کو قبول کر لے اور ہم سب کو امام زمانہ کے دوستوں اور ساتھیوں میں قرار دے، ہم سب کو اپنے امام کے خون ناحق کا بدلہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اس کہانی کا باقی حصہ بھی ہم آپ کی گوشے گزار کریں گے۔